السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 1 پر بات کی تھی، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اسی طرح آج ہم ان کی غزل نمبر 2 پر بات کریں گے۔ یہ غزل بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے، آپ اس غزل کو غور سے سنیے۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، لمس کیسا تھا اگر طے کرنا تھا۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ چلیے میرے پیارے بچوں، پہلے ہم نے اس غزل کو پڑھا، اب ہم اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تشریح یعنی شرح کریں گے۔ پہلی غزل میں ہمدم کشمیری نے آسمان، مکان وغیرہ کافی استعمال کیے تھے، اور تھا انہوں نے ردیف استعمال کیا تھا۔ اس غزل میں اندر، منظر، پتھر، پیکر، پر، یہ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہمدم کشمیری نے قافیے کے طور استعمال کیا ہے۔ اسی طرح نہ تھا نہ تھا اس غزل کی ردیف ہے۔ پہلی غزل میں صرف تھا، اس غزل کی ردیف تھی۔ اس غزل میں نہ تھا ردیف ہے۔ پہلا شعر سن لیجیے۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ منظر کہتے ہیں نظارہ کو۔ موسم کے معنی ہنگامہ، یہاں پر اس کے معنی ہنگامہ۔ میرے پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر نے انتہائی مایوسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اب میں دنیا میں ایسے جی رہا ہوں گویا میرے اندر کوئی موسم نہیں ہے، گویا میں بے خواب ہوں۔ کوئی بھی موسم آئے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، میں دنیا سے بیزار ہوں۔ اس وجہ سے میرے اندر خواب جنم ہی نہیں لیتے ہیں، نہ ہی مجھے اب کسی بھی چیز کی پرواہ معلوم ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں اب کوئی نظارہ نہیں ہے، اب میں بیزاری کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، ہمدم کشمیری کی غزلوں میں زمانے کا درد اور غم موجود ہے۔ ان کے ہاں کوئی بات محض بیان بن کے نہیں رہ گئی ہے۔ جس طرح انہوں نے اس شعر میں کہا ہے کہ میرے اندر ایک بھی موسم نہ تھا، لیکن میرے اندر کوئی ہنگامہ بھی نہ تھا جس کی وجہ سے بدل جاتا اور میری آنکھوں میں کوئی منظر، کوئی نظارہ آتا۔ جس طرح موسم کے بدلنے سے ایک نیا منظر، ایک نیا نظارہ سامنے آتا ہے، اس لیے جب میرے اندر کوئی تبدیلی ہی نہ تھی، اور جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں کوئی نظارہ بھی نہیں رہا ہے۔ دوسرا شعر، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر۔ ہمدم کشمیری نے بھی اس شعر میں ایک عجیب سا منظر کھینچا ہے کہ اب میں اس قدر تنہا ہوں کہ مجھے خود کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی میں ہوں اور میری تنہائی ہے،
میں ہوں اور میری پرچھائیاں ہیں، اور میں حالات سے نبرد آزما ہوں۔ گویا حالات نے مجھے اس طرح تنہا کر دیا ہے کہ نہ زمانے کو مجھ سے کوئی مطلب ہے اور نہ مجھے زمانے سے کوئی غرض۔ جب میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو صرف پرچھائیاں تھیں، یعنی صرف میرے دائیں بائیں اپنا ہی سایہ مجھے نظر آیا، اور نہ میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر تھا۔ یعنی ہمدم کے خیال میں وہی درد کرب کی حالت ہے جو اس شہر میں موجود ہے۔ تیسرا شعر کیا ہے میرے بچوں؟ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، لمس کیسا تھا اگر طے کرنا تھا۔ لمس کے معنی کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کرنا، یعنی ہاتھ لگانا۔ طے کر کے معنی ہے صورت۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں خوابوں کی دنیا میں سیر کرتا رہا، ان حقیقتوں کے بھر آنے پر، پورا ہونے پر حیرت کا اظہار کرتا رہا کہ کیا وہ خواب جو ہم نے دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کیا تھا، کیا وہ حقیقت تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ کوئی حقیقی صورت نہیں تھی، یعنی وہ چھونا، لپٹ جانا وغیرہ، وہ کس سے تھا اور کیسا تھا؟ کیا وہ صرف خواب ہی خواب تھے؟ یعنی میرے خواب جو تھے وہ کب پورے ہو گئے؟ میں نے جو خواب سجائے تھے، دیکھے تھے، ان کو حقیقی جامہ پہنانے کی کوشش کی تھی، کب حقیقت میں بدل گئے؟ میرا چھو کر معلوم کرنا کیسا لگا یا کیسا تھا، جبکہ کوئی صورت یا شکل ہی نہ تھی۔ میرا ہاتھ لگانا کس کام کا؟ سامنے کوئی شکل و صورت نہیں، تو ہاتھ لگا کر کس سے چھوا میں نے؟ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ افسوں یعنی جادو۔ تو اس شعر میں شاعر وہی خوف جو لوگوں پر طاری تھا، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر گھروں میں ہی رہا کرتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب شہر پر مصیبت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس شہر پر کسی نے جادو کر ڈالا ہو، سب لوگ غائب ہیں، ایسا دکھتا تھا۔ پرسکون حالات میں جب چاند نکلتا تھا تو لوگ چھتوں پر نکلا کرتے تھے، لیکن آج وہ صورتحال نہیں رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ چاند جب نکلا کوئی چھت پر موجود نہ تھا۔ ایک صدا گونجی مکان میں دیر تک، ایک صدا گونجی مکان میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ در بمعنی دروازہ، صدا کے معنی ہے آواز۔ ہمدم فرماتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافی دیر تک مکان میں ایک آواز گونجتی رہی، ایک آواز آتی رہی، یعنی بڑی دیر تک ایک آواز سنائی دیتی رہی۔ اے ہمدم یہ کیا تھا؟ جبکہ دروازے پر کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر بھی پھر وہی درد و کرب اور ظلم و ستم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، اسی سبق کے آخر پر چند سوالات دیے گئے ہیں۔ تو آپ کی نصابی کتاب کی صفحہ نمبر 155 پر چند سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ 155 پر صفحہ نمبر، پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہیں تھا۔ پہلی غزل کا جو دوسرا شعر ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا، تو یہاں پر ہمیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پہلی غزل کے دوسرے شعر کو پڑھیے اور یہ بتائیے کہ شاعر کو
کس چیز کا گمان نہیں تھا۔ تو پہلی غزل کا دوسرا شعر یہ ہے، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان۔ شاعر کو اس چیز کا گمان نہیں تھا کہ حالات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ ہر طرح اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا، ہر طرف بد امنی ہوگی اور انصاف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس چیز کا احساس یا گمان میرے پیارے بچوں شاعر کو نہیں تھا۔ دوسرا سوال ہمیں پوچھا جا رہا ہے، صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کشمیری کی دونوں غزلوں میں صنعت تضاد والے اشعار تلاش کیجیے۔ میرے پیارے بچوں، صنعت تضاد اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر ایسے دو لفظوں کا استعمال کرے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ شاباش میرے پیارے بچوں، صنعت تضاد اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر ایسے دو لفظوں کا استعمال کرے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثال ہم پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھیں گے جس کی وضاحت ابھی ہم نے کی، یعنی اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان۔ روشنی اور ظلمت، اس شعر میں دو ایسے لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی روشنی کی ضد ظلمت۔ گویا کہ جس شعر میں شاعر ایسے دو لفظوں کا انتخاب کرتا ہے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، اس سے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ گویا کہ پہلی غزل کے شعر نمبر 2 میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، یعنی روشنی کی ضد ظلمت ہے۔ اسی طرح پہلی غزل کا چوتھا شعر آپ پڑھ لیجئے، آپ سن لیجئے، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خامشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ خامشی کی ضد بھی ایک طرح صاحب اذان ہے، یعنی کہ اذان دینے والا، آواز اٹھانے والا۔ خاموشی اور صاحب اذان یعنی آواز دینے والا، آواز اٹھانے والا، یہ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ گویا کہ اس شعر میں بھی شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح دوسری غزل کے شعر نمبر 2 پر آپ چلے جائیے، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے دو لفظوں کا استعمال کیا ہے، ایسے دو لفظوں کا استعمال کیا جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دائیں بائیں، دائیں کی ضد بائیں ہے۔ اسی طرح آپ دوسری غزل کی شعر نمبر 3 پر چلے جائیے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا۔ خواب کی ضد جو ہے وہ حقیقت ہے۔ گویا کہ شاعر نے کل ملا کر ایسے 4 اشعار کا انتخاب کیا ہے اپنے ان دونوں غزلوں میں، جہاں پر سید شبیب رضوی جہاں پر ہمدم کشمیری نے کس کا استعمال کیا ہے؟ صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی طرح یہاں پر ایک اور سوال ہے، ہمدم کشمیری کی غزل گوئی پر مختصر سا نوٹ لکھیے۔ تو آپ کی جو نصابی کتاب میں صفحہ نمبر 152 ہے، تو وہاں پر ہمدم کشمیری کی غزل گوئی کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے، وہاں سے آپ استفادہ کریں گے۔ تھینک یو۔